تو جناب ایک طرف تحریک انصاف جو ہے بعد رمضان جو ہے وہ تحریک چلانے کا ارادہ کر رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں اور یا پارٹی سے نکالنے میں مصروف ہیں، کوئی کسی کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے اور کوئی کسی کو بھگوڑا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے میں معاملہ چلے گا تو کیسے چلے گا، یہ پوچھنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جنید اکبر صاحب کو، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف میں اپنے ممبرز کو نکالنے کا کیا کھیل شروع ہو گیا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کی اگر ہم مثال لیں، اب آپ ہی کے جو پارٹی کے ایم این اے سے میری بات ہوئی، وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جی بڑے مقبول ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور جب ان کو کہتے ہیں نا جلسے میں سوابی جلسے میں تقریر نہیں کرنے دی گئی تو لوگ جو تھے ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اس پہ انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ تو یہ ان کو نکالنے کا جو ایک بڑا انتہا پسندی والا اقدام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ درست سمت میں ہے، اس سے پارٹی جو ہے مضبوط ہوئی ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ میں پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں، اب دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ مروت صاحب کے مجھ پہ ذاتی کافی احسانات ہے، اور برے وقت میں جب مجھے سب سے توانا آواز میرے لیے اٹھتا تھا تو مروت صاحب کے تھا، تو میری تو ہمدردی ہے، اور مروت صاحب نہیں، میں کسی کو نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے نکل جائے، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم سب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر خان صاحب نے یہ بات کہی ہے میرے پاس، تو کیونکہ میری تو ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے، تو خان صاحب کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن اگر خان صاحب نے مجھے، اگر میں ملنے گیا، مجھے بلوایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بات میں نے کرنی انشاءاللہ تعالیٰ میں میرٹ پہ اس کے خان صاحب کے سامنے وہ بات کروں گا۔ یہ مجھے بتائیے گا، شیر افضل مروت صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں گزشتہ روز، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی خان صاحب کو وہ جیل میں ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کے گرد جو حصار باندھا ہوا ہے اور ان کو بہت زیادہ مس رپورٹ کر رہے ہیں، تو کہاں تک اس بات میں صداقت ہے؟ اور اگر دوسرا اس سے منسلک ایک سوال ہے کہ جناب پی ٹی آئی میں گروہ بندی آخر کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور کیا واقعی مطلب ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی تحریک چلانا چاہیں تو اس کے اندر اس پر اثر انداز ہو گئی ہے؟ جی نہیں، میں مروت صاحب کی بات سے تو میں ایگری نہیں کروں گا۔ پہلے یہ مسئلہ تھا، اور اس پہ آپ کو یاد ہے اگر میں نے کوئی کمیٹی جوڑی تھی تو میرا بھی یہ شکایت تھا کہ اس کو سرکل کو بڑھا دے تاکہ خان صاحب کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ مختلف سورس سے اگر اس کو پائے تو وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گا کہ اچھے فیصلے کر لے۔ اگر مخصوص لوگ جائیں گے اور وہی خان صاحب کے اسی پہ انفارمیشن بیس پہ وہ فیصلے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ فیصلے اچھے نہ ہوں، لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے حالات ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کی کیسز ہوئے تو ٹرائل کے دوران سینکڑوں لوگ جاتے ہیں، وکیلوں کی کافی بڑی تعداد ہوتی، کافی لوگ جو ایف آئی آر میں چارج ہے وہ بھی جاتے ہیں۔ ابھی تو میرے نہیں خیال کہ وہ والے حالات تھے۔ پہلے چونکہ صرف جمعرات کے دن ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی 6 بندے ہوتے تھے، 6 بندے کبھی چھوڑتے کبھی نہیں چھوڑتے، تو ابھی خیر ہے وہ سرکل تو بڑا ہے، کافی لوگ جا رہے ہیں اور مختلف سورس سے انفارمیشن جو خان صاحب کے پاس جاتی ہے اور اسی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی، بالکل تحریک انصاف میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تحریک انصاف میں جب سے وجود میں آئی تو اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے، ہر بندے کو اختلاف رائے کا موقع ہوتا ہے، ہر بندے کو جو ہے باقی پارٹیوں میں یہ مثال نہیں ہوتی، ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہو۔ جیسے میری طرح کے لوگ جو ہے جو یونین کونسل کی سیاست سے ہو کے صوبائی صدارت تک پہنچ گئے تو اختلاف ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا بے شک، اور نہ خان صاحب کی، جب خان صاحب کی بات ہوتی ہے تو سب اکٹھے ہوتے، جب تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے تو سب اکٹھے ہوتے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے اور جو ہے گنڈپور صاحب کے اختلاف تھا، لیکن جب خان صاحب نے حکم دیا تو اس کی قیادت میں ہم جب بھی احتجاج ہوتا علی امین صاحب کی قیادت میں ہم آ جاتے تھے، میرے اور علی امین صاحب کے تھا، لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ دونوں بیٹھ کے جلسہ کرے، ہم دونوں بیٹھ کے جلسہ کیا، تو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، ووٹر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے نام تھے پارٹی میں جو خان صاحب سے چلے گئے، آج اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا تو پارٹی ورکر اس کے ساتھ ہوگی، ووٹ عمران خان صاحب کا ہے، تو درمیان میں ایکس وائی زیڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، میری اپنی ہے۔ اچھا، یہ جو نکتہ ہے کہ جی ظاہر کہ ووٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ بات وہ لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آج پارٹی کے زیر عتاب ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کسی کو نکال دیا گیا تو اس کے پاس داد رسی کا کوئی موقع ہے؟ کیا مروت صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے بطور صوبائی صدر جو ہے، کیونکہ آپ کے صوبے سے ان کا تعلق ہے، آپ کا کوئی کردار ہوگا، آپ کس طرح سے اس چیز کو جو ہے بیلنس کریں گے، توازن کیسے لائیں گے اس کام میں؟ جی
نہیں، اصل میں یہ بات میں نے پہلے کی ہی کہ اس سے پہلے بھی مروت صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، پھر خان صاحب نے دوبارہ جب اس کو کے ساتھ رجوع کیا گیا تو وہ بات خان صاحب نے دوبارہ اس کو شامل کیا. تو میں نے یہی کہا ہے کہ میں اپنی بات اگر مجھے موقع ملا تو میں خان صاحب کے ساتھ بات کروں گا. اگر خان صاحب نے مجھ سے رائے مانگی، مجھے نہیں پتا کہ کس بنیاد پہ، کس انفارمیشن کے تحت خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں اچھی پوزیشن میں ہوں گا کہ اس کو میں اپنی بات کر سکوں گا. کیونکہ میں اپنی اس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات مجھے نہیں کرنے دے رہے، تو میرے پاس وہ انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ اس انفارمیشن کے بیس پہ کیا. اور مجھ سے رائے جب مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں میرٹ پہ اپنے رائے کا اظہار کروں گا. درست. اچھا، اب یہ بتائیے ایک اور ایشو پر آتے ہیں. بعد از رمضان جو ہے عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ جی ایک تحریک چلانی ہے. کیا اس کے خد و خال ہوں گے؟ کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ پنجاب تو وہاں پر اتنا زیادہ، مطلب بقول آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں کے اتنا جبر ہے، تو وہاں پر تو اتنی موبلائزیشن نہیں ہوتی. زیادہ انحصار جو ہے وہ کے پی پہ ہوگا. ماضی میں بھی یہی ہوا. تو کیا تیاری ہے، اور کیا یہ حکمت عملی درست ہے کہ سارا جو بار ہے احتجاج کا وہ خیبر پختونخوا اٹھائے، سندھ میں خاموشی رہے، پنجاب میں خاموشی رہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب میں بھی لوگ نکل رہے ہیں، لیکن پنجاب میں جو ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، جس طرح کا رویہ ریاست اور ریاستی اداروں کا ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو نکلنا. جس طرح اس کی چار دیواروں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال کی نہیں ملتی. تو یہی وجہ ہے. باقی خان صاحب کی سپورٹ بھی ہے، خان صاحب کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہیں. سکیپی میں بہت بے شک اس میں حقیقت ہے کہ خان صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. وہاں پر لوگ اس کے لیے اور ہے، کافی جذباتی لوگ ہیں. تو یہ صحیح فرما رہا ہے کہ کے پی پہ زیادہ بوجھ آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح تیاری کے ساتھ اس طرف، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دوسری پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جائے. جو اپوزیشن کی پارٹی ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سنتے ہیں. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ عید کے بعد جو احتجاج ہو وہ اکٹھے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ہم کر لیں. باقی ہماری تیاری پوری ہے. تنظیم امور میں جو کمی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے اس کو دور کرے. اور جو اگر کوئی عہدے پہ ہے اور اس کی مطمئن ورکر نہیں ہے وہ کام. بات یہ کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اس میں لگتا ہے یہ کہ جی وہ کہتے کوئی بہت بڑا گرینڈ شو ہوگا، ایک بہت بڑا دھرنا ہوگا، اور جی دھڑام سے حکومت جو ان کی بات مان لے گی، گر پڑے گی. جبکہ تحریکیں جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، جو تحریکیں چلی اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی، مطلب ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، شہر قصبے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس بار بھی آپ کی حکمت عملی وہی ہوگی حزب سابق کے، کوئی اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے گا، کوئی بہت بڑا گرینڈ شو کریں گے، یا آپ لوگ تسلسل کے ساتھ جو ہیں کوشش کریں گے کہ احتجاج ہو، روز ہو؟ اور کیا اس میں آپ جو ہے اس سے پہلے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کریں گے یا سولو فلائٹ کریں گے؟ جی نہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی بات کی. ہماری اس میں کافی میٹنگ بھی ہوئی ہے اپوزیشن کے ساتھ. اس میں مولانا صاحب کے ساتھ، اچکزئی صاحب کے ساتھ، وحدت المسلمین کے ساتھ. اور کل میری جو ہے جو تھی منظور پشتن کے ساتھ بھی بات ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ سارے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے. اور ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہوا. مختلف آپشن پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اسلام آباد کے آنا ہے، کے پی میں کرنا ہے، روڈوں پہ کرنا ہے. اب مختلف آپشن ہیں. جو فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو خان صاحب حکم دیں گے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا، مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی بار کہا، انہوں نے کہا جی جو موجودہ مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد کروا سکے. عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں فواد چودھری، یہ درست الزام ہے؟ نہیں، فواد چودھری صاحب کی اپنی رائے ہے. میں اس کی اپنی رائے کا، ہر بندے کی رائے کا احترام کرتا ہوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات اس کو کرنی چاہیے تھی کہ ان کے پارٹی کی قیادت جو ہے برے وقت میں، جب پارٹی پہ برا وقت تھا تو کھڑا رہا، جب سختیاں برداشت کی، جو کافی اچھی آفریں سب کو آ رہی تھی، اس کے باوجود وہ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاں، انسان سے کچھ غلطیاں، خامیاں ہو سکتی، کچھ چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس سے آ جاتی، سیکھنے کے وقت گزرنے کے ساتھ بندہ سیکھ جاتا ہے. خامیاں ہوتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیادت کی نیت پہ ہمیشہ کرنا چاہیے. بالکل وہ خان صاحب کے جڑے، اور خان صاحب اس سے مطمئن ہے، اس لیے یہ قیادت ہے. اگر خان صاحب مطمئن نہیں ہوتے، خان صاحب تو اچھی طرح اس کو نظر ہے سب چیزوں پہ، اگر وہ قیادت سے مطمئن نہیں ہوتے تو اس کو تبدیل کر دیتے، تو کوئی بڑی بات نہیں. تو مجھے نہیں خیال کہ قیادت سے خان صاحب بالکل، جب خان صاحب کا اعتماد ہے ہمارا بھی اس پہ اعتماد ہے.